میرا سوال تھا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی، اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب بھی وہ اپنے ریلیٹیو کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو خدا اس کی بات نہیں سنی. کہ دعا کرتی ہے کہ اس کی کوئی ریلیٹیو جو ہے، اگر کوئی وہ بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ ہر بار فوت ہو گئے تھے، تو وہ اب خدا پہ دعا نہ کیے گا، تم نے فوت ہی کرانا دونوں تو وہ کہتی کہ اب وہ خدا کو اتنا بلیو نہیں کرتی. تو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں اس کو کہ جو بھی خدا کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے اور ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان کوئی بھی جو بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، ایک دن مرنا ہے کسی نے، ہر ایک نے. ایک تم بوڑھے کے لیے دعا کرتے ہو جو 70 80 75 80 سال کے ہو گئے، اس میں ظاہر ہے فوت ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک اجل مسمہ 70 سال کی، تو یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 63 جب فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور آپ کے خطبہ میں بعض تقریروں میں یہ اظہار کر دیتے تھے، اور صحابہ اور خاص طور پر ابو بکر وہ سن کے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جانے کا وقت ہے. تو انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی، کی، اور وہ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور دنیا میں نبی فوت ہوتے ہیں، نیک لوگ فوت ہوتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک نے فوت ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض بیماریاں ہیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر کسی کا اس میں تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، ڈاکٹر کا علاج صحیح نہیں ہے، تو اس نے فوت ہونا ہے. تیسری بات سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شرط اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے رکھی ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری باتوں کو مانو اور ان پہ عمل کرو، تب میں تمہاری دعا سنوں گا. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پہ عمل کرنے والی ہے؟ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق ادا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب وہ خود ساری باتیں نہیں ہیں، کسی میں کمزوریاں ہیں، تو پھر 100% گارنٹی تو نہیں ہو سکتی. ہاں، نیک لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثر دعائیں، اور 100% دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، کیونکہ بعضوں کے فاضل نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. نبیوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں 100%. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جو 70-80% دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ فرق ہے. اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر تم نے عیسائیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے کہ تم نے میرے سے دعا کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو مریض لاؤ، 100 یا 50 مریض چنو، تم بھی ایک ہی طرح کے پک کرو. تمہارا جو عیسائی بڑے سے بڑا بزرگ ہے وہ دعا کرے ان کے لیے، ایک گروپ کے لیے، دوسرے گروپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے کس کی پرسنٹیج زیادہ کیور ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ دعا میں اثر ہے. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں کچھ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پہ ایمان پکا ہونا چاہیے، اور جو میں نے تعلیم دی اس پہ عمل پکا ہونا چاہیے. پھر کہو یہ نہیں کہ سارا دن تو اپنی مرضی کرتے ہیں، نماز شام کو یاد آ گئی تو پڑھ لی، عشاء کی نہیں تو 4 نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں نہ پڑھیں، لوگوں کے رائٹس کو کرتے رہے، وائلیٹ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، صرف اپنے خود سیلفشنس دکھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ایروگنس ہوتی رہی. اور جب کسی کا موقع آیا، کوئی جذباتی کسی سے تعلق ہے، اگر اپنا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے اور اس سے کوئی جذباتی تعلق ہے، اس کو 4 دن کے لیے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر عیشی ہوگی. انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ سمندر میں جا رہے، سفر کر رہے ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے اور بڑا سخت طوفان آتا ہے، جہاز ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو بڑی رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ بچا لے، ہم تو تیری عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعضوں کی دعائیں سن کے بچا بھی لیتا ہوں، یا ان میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں. لیکن باقی جو سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی کہ ہم تیری عبادت کریں گے، جب وہ خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں،
जहाज़ उनका पोर्ट पे जाके खड़ा हो जाता है, तो ज़मीन पे उतरते ही फिर वही दोबारा वही बेहदियाँ करने लग जाते हैं, गलत बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोग फिर कहते हैं हम वो सिर्फ अल्लाह तक आजमाते हैं, ठीक कहता है तो यहाँ तो तुम बचा दिया लेकिन अगले जहान में नहीं बचाऊँगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि दुआ करने वाला कौन है, ठीक है। तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, होती, ठीक है ना। तो उससे कहो मेरी होती से, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है। और हम अगर नेक रहें, अल्लाह ताला की बातें माने तो तब कबूल होती हैं। ये तो नहीं दुनिया की खातिर दुआ करो और फिर ये है कि दुनिया, हज़रत मूसा ने फरमाया कि सिर्फ अपनी दुनियावी बेहतरी के लिए दुआएं ना किया करो, दीन के लिए किया करो, तो फिर अल्लाह ताला से करीबी ताल्लुक़ पैदा होगा। और जब करीबी ताल्लुक़ पैदा होगा तो अल्लाह ताला फिर दुनियावी दुआएं भी सुन लेता है।